اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی یہ آیت آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اور جہاں جہاں عدلیہ کا نظام چل رہا ہوتا ہے وہاں ایک ترازو ہے، ترازو کے اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، خدا خوفی کے قریب ہے۔ محترم حضرات، آج جو میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، یہ عدل صرف عدلیہ کی حد تک نہیں ہے، یہ عدل گھر میں بھی عدل، سوسائٹی میں بھی عدل، اور یہ عدل تجارت میں بھی عدل، اور یہ عدل کاروبار میں بھی عدل، یہ عدل معاملات میں بھی عدل، یہ محکمہ تعلیم ہو، ڈپارٹمنٹ کوئی ہو، پنجاب کا، پاکستان کا، جو اتھارٹی ہے، اس آیت کا حکم جو ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی سب کے لیے۔ میں نے محکمہ تعلیم میں 36 سال 9 ماہ سروس کی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمام پوسٹوں کے اوپر میں نے سروس کی، تمام عہدوں پر سروس کی۔ بطور پرائمری ٹیچر 5 سال، 1 سال ایس ٹی ٹیچر، 5 سال مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر، 6 سال بطور لیکچرر گریڈ 17 میں کالج میں اسلامیات کا لیکچرر رہا۔ پھر پنجاب پبلشر کمیشن کے امتحان کے ذریعے ڈائریکٹ 18 میں آیا، 18-20 سال بطور پرنسپل کام کیا، 4 سال ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کام کیا، سال سے کام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے کام کیا، ممبر بورڈ کی حیثیت سے کام کیا، بورڈ کے معاملات میں ڈسپلن کمیٹی میں کام کیا۔ تمام معاملات کو جو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اور مجھے نہایت تکلیف کے ساتھ کہنا چاہتا ہے کہ افیسر جو ہیں وہ محتاط کو قانون کے مطابق انصاف دینے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کوتاہی کی وجوہات ان کی لا علمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی کی وجوہات ان کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی کی وجوہات ان کی کہیں کوئی دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، 2006 میں جو پیڈا ایکٹ نازل ہوا، پیڈا ایکٹ آف 2006 جو نافذ ہوا، میں اس کے حوالے سے تمام ملازمین کو، افیسر ہیں، محتاط ہیں، آج میں ان کو کچھ سیر حاصل باز کر کے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پیڈا ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی شروع کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بات دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیڈا ایکٹ کی کارروائی ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہ امپلائی کارپوریشن کا ہو، امپلائی گورنمنٹ کا ہو، امپلائی کہیں، تو اسی وجہ سے جو کنٹریکٹ اساتذہ ہیں یا کنٹریکٹ امپلائی ہیں تو پیڈا ایکٹ کی کارروائی امپلائی کے حوالے سے ان پر بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ماسٹر اور سرونٹ کی اصطلاح جو استعمال کی گئی ہے، یہ ایک سپریم کورٹ، یہ ایک ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس میں ایک پالیسی میٹر تھا کنٹریکٹ کے حوالے سے، تو جناب جسٹس صاحب نے اس کیس کے سلسلے میں، چونکہ پالیسی کے لیے اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے اس کو بحث کرنی پڑتی، تو اٹارنی جنرل نے وعدے کیا کہ ہر وہ امپلائی جو گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے، گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہے، وہ ماسٹر اور سروینٹ کی پرویو میں نہیں آتا، اس کے بھی آرٹیکل 199 کے تحت حقوق اسی طرح سے باقی ہیں جس طرح سے دوسروں کے ہیں۔ تو اس وجہ سے کنٹریکٹ امپلائی کی بھی اپیل ہو سکتی ہے اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے۔
دوسری بات جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نے دیکھی ہے، وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی تشریح میں ایک آدمی ہے، اس کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے اور وہ بطور کمپیٹنٹ اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ آپ پیڈا ایکٹ کی کتاب کو دیکھیں اور پیڈا ایکٹ کی کتاب کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے ڈیفینیشن میں کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے بارے میں پیڈا ایکٹ کی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سے مراد دا چیف منسٹر۔ پھر اس کے بعد ہے یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈیفینیشن جو ہے، ڈیفینیشن اس کے ایف کو پڑھ لیں، سیکشن 2 ڈیفینیشن کے ایف کو پڑھ لیں۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی کا مطلب دا چیف منسٹر یا ان ریلیشن ٹو اینی امپلائی or class of employees, any officer or authority authorized by the chief minister to exercise the power of competent authority under this act, provided that such officer or authority shall not be inferior in rank to the appointing authority prescribed for the post held by the employee against when action is to be taken۔ یہ یعنی واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ ہوگا جس گورنمنٹ سروینٹ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو اس کا رینک، اس کی تنخواہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کے برابر ہوگی۔ اس کا رینک اور اس کی تنخواہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کے برابر ہوگی۔ مثال کے طور پر کنٹریکٹ امپلائی ہے، ٹیچر ہے، ای ایس آئی، اس کے اپوائنٹنگ اتھارٹی اگر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے تو ایک 18ویں اسکیل کا ڈپٹی ڈی او ہے یا 18ویں اسکیل کا کوئی آفیسر ہے، اسے اضافی چارج دے دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا، تو وہ اس کے خلاف پروسیڈنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اسکیل 18واں ہے اور اس ملازم کو، امپلائی کو تعینات کرنے والی اتھارٹی کا اسکیل 19 ہے۔ اسی وجہ سے یہ پیڈا ایکٹ کے جو میں نے پڑھ کر سنایا ہے، یہ اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے، ڈیفینیشن جو ہے سیکشن 2 ڈیفینیشن اس کی ایف کو پڑھ لیں اور اس کے سب سیکشن 1 اور 2 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو پروسیڈنگ اتھارٹی ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کی اسکیل کے برابر ہو۔ اب یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ایڈیشنل چارج ہولڈنگ جو ہے وہ پروسیڈنگ کر رہا ہے ایک گورنمنٹ امپلائی کے خلاف، لیکن وہ اس صورت میں ایڈیشنل چارج ہولڈنگ امپلائی کر سکتا ہے وہ پوسٹ 19 کی ہے، ایڈیشنل چارج لینے والا بھی 19 اسکیل کا ہے، تو وہ تو پروسیڈنگ کر سکتا ہے، وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن 18 اسکیل کا، 18ویں اسکیل کا آفیسر اور پوسٹ اویل کی ہوئی ہے 19 اسکیل کی اور وہ پروسیڈنگ کر رہا ہے، پاور استعمال کر رہا ہے 19 اسکیل کی، وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے۔ لیکن ظلم ہے، زیادتی ہے، چلتی رہتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ پھر دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ امپلائی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کارروائی جب ہوتی ہے تو اتھارٹی جب اس کو پنشمنٹ دے دیتی ہے تو وہ اپنی اپیل کرتا ہے اپیلٹ اتھارٹی کے پاس۔ جب وہ اپیلٹ اتھارٹی کے پاس اپیل کرتا ہے تو اپیلٹ اتھارٹی اس ملازم کو، اس ٹیچر کو وہ کہتی ہے ہاں بھائی آپ نے کوئی اس کے علاوہ اضافی بات کہنی ہے، وہاں وہ اپنے کوسچنر شروع کر دیتا ہے، اسے سوال نامہ دے دیتا ہے اپیلٹ اتھارٹی۔ میرے بھائی عقل سے کام لو۔ اپیلٹ اتھارٹی نے اپیل کے اندر 2 باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایک، جو فائل آئی ہے، جس فائل کے ساتھ کیس بن کر آیا ہے، اس کے متعلق، اس کاغذ کے متعلق، اس پروسیڈنگ کے متعلق اس نے اپیل سننی ہے، اور جو اپیل کے اندر جو سوالات، جو آبجیکشن ریز کیے گئے ہیں، وہ سوالات، وہ آبجیکشن، یہ سیکشن 16 میں لکھا ہوا ہے۔ سیکشن 16 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سوالات جو اپیل کے اندر ریز ہوئے ہیں
وہ جو اپیلٹ اتھارٹی ہے ان سوالات کو وہ پروسیڈنگ اتھارٹی کو بھیجے گا کہ اپیل میں یہ آبجیکشن ریز کیے گئے، ان کے اوپر کومنٹس کرو. ان کے کومنٹس لینے کے بعد وہ کومنٹس پھر وہ اپیلانٹ کو دے گا کہ بھئی یہ جو آپ نے آبجیکشن ریز کیے ہیں، ان آبجیکشن کے اوپر اتھارٹی نے، کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ان کا یہ جواب دیا ہے، ان کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا ڈیفینس دینا چاہتے ہیں، کیا ریپلائی دینا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اپیلٹ اتھارٹی اس کیس کو، اس سزا کو اپہلڈ کر دے، ویسے رکھے، کم کر دے، ایگزانوریٹ کر دے، ڈینو کر دے، دوبارہ انکوائری کے لیے بھیج دے. اگر اس سزا کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر وہ پرسنل ہیئرنگ بھی دے گا اپیلانٹ کو، اور پرسنل ہیئرنگ بھی دے گا اور اس کو بتائے گا بھی صحیح کہ ہم آپ کی سزا کو بڑھا رہے ہیں اس بنیاد. لیکن آپ سارے کا سارا پروسیس دیکھیں. اچھا، میں نے بڑی ایک حیرانگی بات دیکھی ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر. جب وہ اپیل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں مجھے نہیں دی گئی ہیں. جب وہ اپیل کرتا ہے تو اپیلٹ اتھارٹی انکوائری آفیسر مقرر کر کے دوبارہ انکوائری شروع کرا دیتا. اور بھائی میرے، دنیا کے کسی قانون میں نے نہ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے کہ اپیلٹ اتھارٹی دوبارہ انکوائری شروع کر دے، اپیلٹ اتھارٹی سوال نامے دے دے، اپیلٹ اتھارٹی یہ ساری کارروائی کرتا رہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے جس کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محتاط ملازم جو ہے وہ اس کو سزا دے دی جاتی ہے، کیونکہ اتھارٹی کو پی ایکٹ کے تحت جو انڈیمنیٹی ہے، تحفظ حاصل ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، وہ دھکے کھاتا رہے، پھرتا رہے، جو کچھ کرتا رہے کرتا. پھر اس کے بعد ایک ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی میں تو 1 سال سے کم تک رہا ہوں تو ویلفل ایبسینس تو نہیں ہوتی. اور بھائی میرے، پرائر اپروول بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی 1 دن کی غیر حاضری کے اوپر بھی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. ویلفل ایبسینس کا لفظ جو پروف چارج ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ 1 سال تک جو وہ متواتر رہا ہے غیر حاضر، وہ جان بوجھ کر رہا ہے، ویلفل ایبسینس. اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہے کہ 7 ڈیز تک جی جو غیر حاضری ہے، یا 7 ڈیز ہے یا 7 کم تک، اس کے اوپر آپ میجر پینلٹی نہیں دے سکتے، مائنر پینلٹی دیں گے، کیونکہ بیانڈ کمپیٹنسی وہ بتاتا ہے کہ یہ حالات تھے. تو اس کی وجہ سے اور بہت سارے کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ نہیں کہ ان کے اوپر FIR درج ہوئی، وہ سال 2 سال اپنے تحفظ کے لیے، جان بچانے کے لیے غیر حاضر رہے. پھر انہوں نے ان کو سروس سے ٹرمینیٹ کیا گیا، ریموول کیا گیا، ڈسمسل کیا گیا. پھر وہ مختلف معزز عدالت عالیہ کے سامنے 199 آرٹیکل کے تحت کہ ہمیں ذاتی سنوائی نہیں دی گئی ہے، یہ حالات ہمارے بیاٹ کمپیٹنسی تھے، ہماری طاقت سے باہر تھے، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہنے کا طرح، یہ میں افیسران کے بھلے کے لیے بھی بات کرتا ہوں. افیسران کا بھی بھلا ہے اسی میں، محتاط کا بھی بھلا ہے. ہم معزز عدالت عالیہ کے لیے ان کا وقت ضائع نہ کریں. یہ جو کیسز ایگزیکٹو خود حل کر سکتے ہیں ان کو خود حل کریں انصاف کے مطابق. عدالتوں کے لیے کیسوں کی تعداد نہ بڑھائیں، ٹائم نہ بڑھائیں. تو یہ سارا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. محترم حضرات، یہ میں نے چند باتیں لکھی ہیں. سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ میں یہ معذرت کروں گا کہ میرا کسی ذات کسی سے تعلق نہیں ہے، میرا اس باتوں سے کسی فیس سے تعلق نہیں ہے. میں نے کیس سے متعلق پیڈا ایکٹ کے تحت ڈسکس کی ہے. اور ایک بات بھی یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، دوران سروس اگر اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے بعد اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. 1 سال کے دوران پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، 2 سال کے بعد پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کیس اس کے اوپر چل رہے ہیں، ریٹائرڈ ہو گیا ہے، تو ودن 2 ایئرس اس کے کیس کو نمٹانا اتھارٹی کے فرائض میں ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں چل رہی ہیں. کہیں انتقام ہوتا ہے، کہیں لا علمی ہوتی ہے، کہیں صلاحیت نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر یہ عذاب ہے کھڑا ہوا ہے. اور اسی طرح سے میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کو ایکٹنگ چارج بیس دے دیا جاتا ہے. جب ایکٹنگ چارج بیس دے دیا جاتا ہے، جب وہ 6 ماہ
سے زائد ہو جاتا ہے تو اس کے حقوق بن جاتے ہیں اس کی اس پوسٹ کے لیے جس کے لیے اس کو ایکٹنگ چارج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں نظر تھا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے اپنے محکمہ تعلیم دیکھا ہے استاد کو قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی. قانون کے مطابق اس کے لیے بحالی تو ہوتی ہے لیکن قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی. اب ایک کل پرسوں کا ایک واقعہ ہے. ایک آدمی سروس ٹریبونل میں گیا ہے اور سروس ٹریبونل میں گیا, سروس ٹریبونل اسے بحال کر دیا بیک بینیفٹ کے ساتھ. تو پھر جو اتھارٹی تھی اس نے اس کا درمیانی عرصہ وداؤٹ پے کر دیا. پھر وہ دوبارہ سروس ٹریبونل کے پاس گیا کہ میں تو ایکسٹرا ہو گیا تھا, مجھے تو کوئی سزا نہ ہوئی. تو اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ ڈائریکشن دے دی کہ اس کی جو لائبلٹیز ہیں وہ ادا کرے. وہ 3 بندے ہیں ریسپونڈنٹ. ایک جو ہے ریسپونڈنٹ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے, دوسرا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, تیسرا ڈپٹی ڈی او ہے. اب چیف ایگزیکٹو ڈی او نے جو آرڈر کر دیے تھے اس کو ڈپٹی ڈی او ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب وہ ڈپٹی ڈی او کو درخواست دیتا ہے وہ کہتا ہے میں ڈی او کو بھیجوں گا, ان سے پوچھوں گا, جبکہ ڈی او کا چارج بھی اس کے پاس ہے. محترم حضرات, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی, اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, لیکن اس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک ان میں سے عادل بھی ہوگا, عادل بادشاہ بھی ہوگا, عادل افیسر بھی ہے, عادل جج بھی ہے. اور ایک بات میں آپ کو ذہن میں رکھ دوں کہ بعض اوقات فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عادل جو ہے, جج جو ہے, ایگزیکٹو جو ہے وہ نیک نیتی سے کرتا ہے لیکن فیصلہ غلط. اللہ کے ہاں اس کا ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت میں بد نیتی نہیں تھی. جب وہ کوئی فیصلہ, جب کوئی بات یا کوئی ایگزیکٹو فیصلہ کرتا ہے اس کے دل اور دماغ میں بد نیتی ہوتی ہے تو وہ صداقت نہیں ہوتی, وہ کذب ہوتا ہے. الکذب یہلک, جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آخر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو فیس بک پر لائک کر لیں, شیئر کر دیں اور یوٹیوب کے اوپر اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب دوستوں کو ملتی رہے اور آپ کی اخلاقی بھی سپورٹ ہوگی. آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. لیکن میں ایک معذرت کے ساتھ اختتام چاہتا ہوں. یہ میرا مقصد کوئی ذات نہیں ہے, فیس نہیں ہے, فیس نہیں ہے, کیس ہے, کیس ہے اس معاملات کو تاکہ میں نے کہا محتاط کا بھی بھلا ہو, افیسر کا بھی بھلا ہو, عدلیہ کے اوپر جو پریشر بڑھاتے ہیں ہم اپنے کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی کم ہو جائے, سرمایہ بھی بچے اور ہمارے حالات بھی سدھر جائے. اللہ کی مہربانی ہو ہم سب کے اوپر. تمام حضرات کا شکریہ, بہت بڑی مہربانی. والسلام.